بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ وعلی آلک و اصحابک یا شفیعین یوم الجزاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ درس ضیاء القراءت۔ آج ہم اس سبق کے اندر سیکھیں گے کہ ترتیل کیسے سیکھی جائے۔ تو مصنف علیہ الرحمہ ایک بہت ہی خوبصورت طریقہ ارشاد فرماتے ہیں، بیان کرتے ہیں، اور سیکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ جب استاذ کامل پڑھ کر سنائے تو غور سے سنیں۔ کہ جب استاذ کامل آپ کو کلام اللہ پڑھ کر سنا رہا ہے تو سب سے پہلا کام کیا کرنا ہے کہ اس کو غور سے سننا ہے۔ پھر اس کے بعد غور سے سنیں، پھر خود استاذ کو سنائے۔ غور سے سنیں اور پھر اس کے بعد استاذ کو سنائے۔ تو اس کی کوشش کرے کہ جس طرح سنا ہے اسی طرح پڑھے۔ اس کی کوشش کرے کہ جس طرح سنا ہے اسی طرح پڑھے۔ دیکھیے، جو حاصل کرنے کا طریقہ ہے اس کو اس انداز سے بیان کیا کہ جس سے ترتیل کا حاصل کرنا بآسانی سمجھ میں آ جائے ہر کسی کے۔ اور یہاں پر یہ بات بھی بتا دی کہ لاپرواہی سے مشق کرنا یا محض صحیح طریقہ سے استاذ کو سنا دینا، یا لاپرواہی سے مشق کی یا صرف صحیح طریقہ سے بس سنا دیا، تو یہ بات قابل اعتماد نہیں ہے کہ جب تک اتنی کوشش نہ کرے کہ جو مشق کر رہا ہے وہ کوشش کے ساتھ کرے، اس میں کوشش اس کی ہو۔ تو اسی کو بیان کرایا۔ اور سیکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ جب استاذ کامل پڑھ کر سنائے تو غور سے سنیں اور پھر خود استاذ کو سنائے۔ تو اس کی کوشش کرے، صرف ایسے ہی نہیں بس سنا ہی دینا ہے، صرف سنا ہی دینا اتنا نہیں، بلکہ کوشش کے ساتھ صحیح مشق کی جائے۔ اور صحیح مشق بھی کس درجہ کی، کوشش بھی کس درجہ کی جائے، تو جب تک اتنی پختہ نہ ہو جائے اس کی مشق کہ پھر وہ غلطی آئندہ نہ آئے۔ اتنی مشق اس کی پختہ ہو جائے کہ جو غلطی اس نے کی ہے وہ غلطی دوبارہ نہ آئے۔ تو اسی کو بیان کر رہے ہیں۔ اور سیکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ جب استاذ کامل پڑھ کر سنائے تو غور سے سنیں، پھر خود استاذ کو سنائے۔ تو اس کی کوشش کرے کہ جس طرح سنا ہے اسی طرح پڑھے۔ اور آگے بیان کریں، اور حرفوں کو ادا کرے، اور جو غلطیاں استاذ بتلائے انہی کے صحیح کرنے کی زیادہ کوشش کرے، مشق کرے، تاکہ پھر کبھی غلطی نہ ہو۔ یعنی اتنی کوشش کرے، جو مشق پہ کوشش کرے وہ اتنی اس درجے کی کرے کہ وہ غلطی پھر نہ ہو۔ اتنی پختہ اس کی مشق ہونا چاہیے۔ تو اس طرف ترغیب دلا رہے ہیں کہ جو غلطیاں استاذ بتلائے انہی کے صحیح کرنے کی زیادہ کوشش کرے، انہی کے صحیح کرنے کی زیادہ کوشش کر کے مشق کرے، تاکہ پھر کبھی غلطی نہ ہو۔ اس طرح انشاءاللہ بہت جلد ترتیل آ جائے گی۔ یہ طریقہ اس کو اپنانا ہے کہ پہلے غور سے سنیں، پھر خود استاذ کو سنائیں، اور اس کی کوشش کرے کہ جس طرح سنائے اسی طرح پڑھے، اور حرفوں کو ادا کرے، اور جو غلطیاں استاد بتلائے انہی کے صحیح کرنے کی زیادہ کوشش کرے، کر کے مشق کرے، تاکہ پھر کبھی غلطی نہ ہو۔
کیونکہ قرأت کے ایک بہت بڑے امام ہیں علامہ جزری، فرماتے ہیں واللفظ فی نظیرہ کمثلہ، یعنی صحیح لفظ اپنی نظیر میں مثل اپنے کے ہے. صحیح لفظ اپنی نظیر میں مثل اپنے کے ہے. کیا مطلب؟ یعنی جب ایک صحیح لفظ کا مثل دوسری جگہ آ جائے، جو اس کا صحیح لفظ ہے اسی کا مثل دوسری جگہ آ جائے تو وہ بھی اس کے مثل صحیح ادا ہو. مطلب یہ ہے کہ تجوید کے ساتھ مشق کرنے میں اس قدر کوشش کی جائے کہ غیر مشق والا رکوع میں بھی بے تکلف صحیح پڑھ سکے، کیونکہ مشق کا معیار یہ ہے کہ قرآن مجید کے الفاظ بلا قصد صحیح ادا ہوں. یہ اس کی مشق کا معیار ہے. اگر ہم مشق میں اس درجہ پختگی نہ ہو تو پورے قرآن مجید کے صحیح پڑھنے پر قدرت نہیں ہو سکتی. کہ پورا کلام اللہ وہ صحیح پڑھ لے، اس کی قدرت اس کو نہیں ہو سکتی. تو جو طریقہ بتایا گیا اسی پر عمل کرے کہ اتنی پختگی کے ساتھ مشق کرے کہ اب آئندہ اگر وہی لفظ جو آئے تو اس کو پھر کوشش نہ کرنا پڑے، بلکہ جو ایک بار صحیح کر چکا ہے اگر دوبارہ بھی وہی آئے تو اس کو وہاں پر بھی وہ صحیح پڑھے. تو اسی کو بیان کیا علامہ جزری رحمۃ اللہ علیہ نے کہ واللفظ فی نظیرہ کمثلہ، یعنی صحیح لفظ اپنی نظیر میں مثل اپنے کے ہے، کہ جب ایک صحیح لفظ کا مثل دوسری جگہ آئے تو وہ بھی اس کے مثل صحیح ادا ہو. تو اسی کو مصنف علیہ رحمہ نے بیان فرمایا کہ سیکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ جب استاذ کامل پڑھ کر سنا دے تو غور سے سنو، اور پھر جو خود استاذ کو سنائے تو اس کی کوشش کرے کہ جس طرح سنا ہے اسی طرح پڑھے اور حرفوں کو ادا کرے، اور جو غلطیاں استاذ نے بتلائے انہیں کے صحیح کرنے کی زیادہ کوشش کر کے مشق کرے تاکہ پھر کبھی غلطی نہ ہو. اس طرح انشاءاللہ تعالی بہت جلد ترتیل آ جائے گی. تو یہ ترتیل سیکھنے کا طریقہ تھا. اللہ و رسولہ اعلم.